یہ 4 اپریل کی رات ہے، 1979 ہے۔ تقریباً اڈیالہ جیل میں افسردگی کا ماحول ہے۔ بھٹو صاحب کی موت ہو چکی ہوئی ہے، ان کی میت کو ایک پھٹے کے اوپر لٹایا ہوا ہے، نہلانے کا انتظام بھی وہیں پر کر لیا گیا ہے۔ تقریباً تمام جیل کا جو جیل انتظامیہ ہے، آئی جی ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، کرنل رفیع الدین ہیں، تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ بھٹو صاحب کو جو ہے ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں، نہلانے کے لیے ان کو پھٹے پر لٹایا ہوا ہے۔ ایک فوٹوگرافر آتا ہے، بھٹو صاحب کی جو میت ہے برہنہ حالت میں، اس کی وہ فوٹیجز لیتا ہے، اور فوٹیجز لینے کے بعد اس کو فوٹیجز چلی جاتی ہیں، بھیج دی جاتی ہیں۔ کرنل رفیع الدین کے مطابق وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھٹو کے آخری 323 دن کے تصاویر لینے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ کیا جائے کہ بھٹو صاحب کے ختنے ہوئے تھے یا نہیں، ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم مسلمان تھا یا نہیں۔ تصویر لینے کا جو ان کے مطلب پرائیویٹ پارٹس باڈی کے تھے، ان کی تصاویر لینے کا مقصد اور ان کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ بھٹو مسلمان تھا یا نہیں۔ خیر، جنہوں نے تصاویر منگوائیں یا لینے کی اس سے ایک خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے تصاویر دیکھیں اور اوکے کہا۔ ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم، ان کی موت کیسے ہوئی یا وہ ساری چیزیں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آپ اندازہ کریں اس شخص کی تصاویر لینی صرف محض اس لیے کہ پتہ کیا جائے وہ مسلمان ہے یا نہیں، جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ اس ذوالفقار علی بھٹو نے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی بات کی، جدوجہد کی اس کے لیے۔ اس ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اس کے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو اڑا دیا جائے کہ جی یہ تو بھٹو صاحب جو تھے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس کے اوپر بھی کچھ کنٹروورسی ابھی تک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مطابق بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں دی گئی۔ بھٹو صاحب کی جو موت ہے پھانسی سے قبل ہو چکی ہوئی تھی۔ چند چیزیں لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ بھٹو صاحب کی جو موت ہے وہ پھانسی سے ہوئی تھی یا پھانسی سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر سینئر صحافی حامد میر صاحب نے بیگم نصرت بھٹو کا انٹرویو کیا تھا 1992 میں جنگ گروپ کے لیے۔ اس میں بیگم نصرت بھٹو نے انکشاف کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بھٹو صاحب کا جنازہ پڑھا سندھ میں، جنہوں نے بھٹو صاحب کو آخری دفعہ دیکھا، کیونکہ بھٹو صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اڈیالہ سے ہی یا جیل سے ہی تابوت میں پیک ہو کر بھیج دی گئی تھی، تو وہاں پر جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو آخری دفعہ دیکھا، ان کے مطابق بھٹو کی گردن کے اوپر رسے کا یا پھانسی لگنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے ویسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ بیگم نصرت بھٹو کہتی ہیں۔ لیکن خیر، وہ ان کی بات سینکڑ پر ہم رکھتے ہیں۔ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے لاہور میں اس وقت، صادق جعفری صاحب، دی نیوز اور جنگ گروپ کے لیے وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے تھے۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں، یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے دوران جو لوگ تھے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ان کی جنہوں نے جنازہ پڑھا، بھٹو صاحب کو آخری دفعہ دیکھا، ان سب سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھ دی، واز بھٹو کلڈ بیفور ہینگنگ۔ اس کتاب میں بھی وہ تمام چیزیں، تمام ذکر انہوں نے کیا، اور اس میں بھی صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ بھٹو صاحب کی گردن پر رسے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کی جو موت ہے وہ پھانسی سے نہیں ہوئی، پھانسی سے قبل ہو چکی۔ کیسے ہوئی، ایک بہرحال ایک معمہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کو جنسی جسمانی اور جنسی کا میں لفظ بول گیا، جسمانی جو ہے اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کرنل رفیع الدین جو ہیں وہ بہرحال اس بات کو کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ ابھی ایک انٹرویو آیا ہے مجید قریشی صاحب کا، سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، انہوں نے انٹرویو کیا ہے کہ جی بھٹو صاحب کی جو آخری رات تھی، میں ان کے پاس گیا، میں بھٹو صاحب کو میں نے اٹھایا تو بھٹو صاحب نہیں اٹھے، وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے کمبل انہوں نے اڑا ہوا تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ سر کہہ کے آواز دی تو بھٹو صاحب نہیں اٹھے، لیکن دوسری تیسری دفعہ جب آواز دی تو بھٹو صاحب اٹھ گئے۔ تو کہتے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی ٹائم ہو گیا اور آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو تب تک پھانسی کا علم نہیں تھا، لیکن کرنل رفیع الدین کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو اس سے پہلے پتہ چل چکا تھا۔ جب آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، جب بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ آخری ملاقات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ آخری ملاقات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کو تب پتہ چل گیا تھا۔ لیکن مجید قریشی صاحب، دیکھیں بیانات میں تضاد بہرحال موجود ہے۔ ان کی پھانسی کو، عدالتی قتل کو عدالت مان چکی ہے کہ وہ غلط ٹرائل تھا، بھٹو صاحب کی پھانسی بنتی نہیں تھی، لیکن
متضاد بیان ابھی تک موجود ہیں. کرنل رفیع الدین کیا کہتے ہیں, مجید قریشی صاحب کیا کہتے ہیں, باقی تمام لوگ کیا کہتے ہیں. یہ کنٹروورسیز کریٹ ہیں, اور یہ آئی تھنک اتنے سالوں میں کہ 40-45 سال گزر گئے, ابھی تک بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. حقائق کیا ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, بھٹو صاحب جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. لیکن جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں, ہماری ریسرچ ہے یا ہم نے جو کچھ دیکھا, سنا, پڑھا, لوگوں سے جانا, وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو میں نے اٹھایا تو بھٹو صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پھانسی کی بات ہو چکی ہے. خیر انہوں نے کہا کہ وصیت کا, انہوں نے کہا جی وصیت میں نے نہیں لکھوانی, وصیت اب کتابوں میں لکھی جائے گی. تو کافی کی ڈیمانڈ کی, انہوں نے کہا جی کافی پینی ہے میں نے. تو انہوں نے کہا جی سامان پیک ہو گیا تو کافی نہیں پلائی جائے گی آپ کو, تو آپ چلیں. تو ان کے مطابق بھٹو صاحب اٹھ نہیں رہے تھے, تو 4 لوگوں نے ان کو اٹھا کے اسٹریچر پہ ڈالا اور اسٹریچر کے ذریعے لے کے گئے. لیکن جب اس احاطے کے پاس پہنچے جہاں پر پھانسی دینی تھی, تو بھٹو صاحب چل کے گئے اور وہاں پر کھڑے ہوئے جا کے, یہ وہ کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنے جو بیرک تھا یا جو کمرہ تھا وہاں سے ہی چل کر گئے اور چلتے گئے, مطمئن تھے. لیکن کچھ لوگوں کے مطابق یہ ہے, جس طرح مجید قریشی صاحب نے کہا کہ جی نہیں وہ چل پھر نہیں رہے تھے تو ان کو اسٹریچر پر لے کے گئے. لیکن ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا تو تارا مسیح نے ان کے جو ہے وہ منہ کے اوپر نقاب چڑھایا, تو انہوں نے مجھے کہا تو مجید اس کو ہٹا دو, اور یہی کہا تو اس نے لیور کھینچا اور بھٹو صاحب لٹک گئے اور ان کی موت واقع ہوگی. 23 منٹ تک ان کا جسم جو ہے وہ ہوا میں رہا, لٹکتا رہا, اور 23 منٹ کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کی موت ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کو اتارا, اور اتارنے کے بعد جو ہے وہ فوٹیجز بنائی, فلم بنائی گئی, کپڑے اتار کر فلم بنائی گئی, بھیجی گئی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہیں پر کفن پہنایا اور تابوت میں پیک کر کے بھیج دیا گیا. کنکلوژن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ذہین دماغ, فتین دماغ. بہت ساری کنٹروورسیز ہیں, بہت سارے بھٹو صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ پاکستان کو بہت نقصان دے گئے. پاکستان 2 ٹکڑے ہوا, اس میں بھٹو صاحب کا کردار تھا. پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کرنے میں بھٹو صاحب کا کردار تھا. لیکن بہرحال وہ بھی ایک بیرونی سازش کا شکار ہوئے جس کا وہ بار بار ذکر کرتے رہے, اور آج تک ان کی موت, عدالتی قتل, یہ ساری چیزیں ایک معمہ ہے. اتنی جلدی کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ اور اس میں یہ جو ننگا کرنے والا معاملہ ہے یہ بہرحال یہ آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. کہ بھٹو صاحب کو ان کے ڈیڈ باڈی کی جو فوٹیجز لی گئیں ان کو جو ہے برہنہ حالت میں ان کی فوٹیجز لے کر دکھائی گئیں, یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح شہباز گل اور اعظم سواتی بھی باہر آ کر چلاتے رہے. شہباز گل کا آئی تھنک بیان ریکارڈ پر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سیاست میں مداخلت ختم ہو گئی ہے تو ہم اپنی, میں اور اعظم سواتی شلواریں اوپر کر لیں. تو یہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اگر برہنہ حالت میں فوٹیجز آ سکتی ہیں, بنوائی جا سکتی ہیں, تو باقی بھی کسی بھی شخص کی بنائی جا سکتی ہیں. تو اس میں حیران ہونے کی, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نے.